بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز پر مارننگ وتھ فضا. اور آج کی بھی صبح میری دعا ہے آپ سب کی بہت اچھی گزرے، آج کا دن بہت اچھا گزرے، بہت صحت والی زندگی آپ لوگوں کو ملے اور بہت اچھا وقت گزاریں، بہت پیار محبت بانٹیں ایک دوسرے کو اور بہت پازیٹیو دن گزرے وچ از ویری امپورٹنٹ. تو ہماری بھی شروعات اسی طرح سے ہوتی ہے آپ کے ساتھ. ہم بھی کوشش کرتے ہیں بہت پازیٹیوٹی بانٹیں آپ کے ساتھ اور اس طرح کی کوئی بات کریں جس سے شروعات جو ہے ہمارے دن کی بہت اچھی ہو. تو آج کی جو دن کی شروعات تھی ایک بہت ہی خوبصورت پرسنالٹی، ایک ایسا نام ہمارے پورے پاکستان کا جنہوں نے پوری دنیا میں جو ہے اپنی کامیابی کا، اپنی محنت کا، اپنے نام کا، اپنی پرسنالٹی کا جھنڈا لہرایا. اور بہت 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 بہادر خاتون، ایک خوبصورت خاتون اور گریسفل لیڈی. میں آپ کو بتاؤں، ہم لوگ شوبز انڈسٹری سے ہیں، ہم کام کرتے ہیں، انٹرٹینمنٹ ورلڈ کا حصہ ہیں، سب کچھ ہیں، مگر اس کے باوجود میں آنیسٹ آپ کو یہ بات بتاؤں کہ میں نے آج تک اپنی لائف میں کوئی ایسی ہیروئن نہیں دیکھی، کوئی ایسی بولڈ، ایسی کوئی دبنگ خاتون نہیں دیکھی، کوئی اپنے ارادوں کی پکی ایسی کوئی خاتون نہیں دیکھی، با کردار ایسی زبردست لیڈر. ٹھیک ہے، میری فیوریٹ. کیا سٹائل تھا ان کا، جنہوں نے عورتوں کو جینا سکھایا، زبان دی، کانفیڈنس دیا، معاشرے میں چلنا سکھایا، کچھ بننا سکھایا، یہ بتایا کہ جو عورت کچھ پڑھنا چاہتی ہے، تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے کیا ہارورڈ، اس کے لیے کیا یہ آکسفورڈ یونیورسٹی، اس کے لیے ساری کیا یونیورسٹیز، کچھ بھی نہیں ہے. وہ جہاں چاہے بیسٹ سے بیسٹ اعلیٰ تعلیم حاصل کر سکتی ہے. اور آج ہم جن کی بات کر رہے ہیں، جن کی ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے بے نظیر بھٹو شہید. آج ہم ان کی بات کر رہے ہیں کیونکہ 71 برتھ ڈے آج ان کی ہے. اور میں چاہ رہی تھی کہ ہم اپنے پروگرام کے سٹارٹ میں ہی بے نظیر بھٹو شہید جی کی جو ہے برتھ ڈے سے، آج ان کی باتوں سے، ان کی یادوں سے اپنے پروگرام کی آغاز کریں. میں تو ان کی تعریف کرنے پر آؤں تو مجھے لگتا ہے میری ساری ٹرانسمیشنز جو ہیں وہ میں ان کو ڈیڈیکیٹ کر سکتی ہوں. ٹھیک ہے، تو 21 جون کو وہ کراچی میں پیدا ہوئیں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ملکی سیاست میں انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب ان کے والد صاحب تھے اور منفرد شخصیت، نمایاں مقام رکھنے والی پرسنالٹی. کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب سپیچ کرتے تھے، جب بات کرتے تھے تو ان جیسا لیڈر بھی ہماری ہسٹری میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا. ان جیسی دبنگ سپیچ، جب کوئی ان کی سپیچ سنتا تھا تو ایسے رونٹے کھڑے ہو جاتے تھے. آئی سویئر آفٹر قائد اعظم، کیونکہ جو سپیچز میں نے سنی ہیں، آئی ایم سیریسلی شاکڈ. میں بتا نہیں سکتی کہ ہم لوگوں کے اندر کیا جوش و ولولہ پیدا کرتی تھی بھٹو صاحب کی سپیچز. اس کے بعد ایک وہ پرسنالٹی جن کی بیٹی آگے لیڈر بے نظیر بھٹو شہید، اور کیا دبنگ لیڈر، جس طریقے کی آواز، جس طرح کی پرسنالٹی، جس طرح اعلیٰ تعلیم انہوں نے حاصل کی. ٹھیک ہے، ریڈ کلف کالج، ہارورڈ یونیورسٹی، آکسفورڈ یونیورسٹی. ٹھیک ہے، اس کے بعد اس میں سیاست، فلسفے جیسی بڑی بڑی ڈگریز انہوں نے حاصل کی صرف اپنے پاکستان کے لیے. مشکلات اور بہت زیادہ تکلیفوں کا سامنا ان کو شروع سے ہی کرنا پڑ گیا تھا، مگر یہ ساری تکلیفیں اور مشکلات ان کو بہت مضبوط بنا گئیں، بہت دبنگ بنا گئیں. لیڈر تھی وہ، ڈرتی نہیں تھی، ارادوں کی پکی تھی. مارشل لاء کے جو جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا تختہ جب الٹا تھا اور مارشل لاء جب لگ گیا تھا تو ملک میں رہنا بہت مشکل ہو گیا. انہوں نے وہاں رہ کر بھی، باہر رہ کر انہوں نے وہاں پر جلا وطنی میں سارا کچھ کیا، جد و جہد کرنا شروع کر دی، پالیٹکس میں قدم رکھ لیا. اینڈ 1986 میں وہ اپنے اس پاکستان پیارے ملک وطن میں واپس آئیں تو ایک بڑا پرجوش استقبال کیا گیا ان کا، بڑا ویلکم کیا گیا ان کو. 1988 میں 1988 میں اگر میں بات کروں تو پیپلز پارٹی جو تھی اس میں اسپیشلی دنیا کی پہلی خاتون میں آپ کو کہوں کہ ایز اے لیڈر جو مسلم کنٹریز میں اگر دیکھا جائے تو مسلم کنٹریز کی یہ پہلی وزیر اعظم منتخب کی گئی.
اور بڑی خوشی کی بات تھی. مگر اس کے بعد یہ جو حکومت تھی وہ ختم کر دی گئی 18 مارچ کو, اور 1993 میں پھر یہ دوبارہ وزیر اعظم بن گئی یار ماشاء اللہ. اور اس کے بعد 1996 تک ان کی حکومت چلی. انہوں نے بڑا اسٹرگل کیا, محنت کی, اسی طرح جیسے وہ تھیں, محنت سے ڈرتی نہیں تھی. اور ان کی جب شہادت تھی نا, تو شہادت سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, ایک بار سب کو یاد ہوگا کہ وہ آئی تھی جہاں پر وہ کارسز والا حملہ ہوا تھا, اور وہاں پر بھی ان کو اٹیک کر کے جو ہے نا ڈرانے کی کوشش کی گئی تھی, اور یہ ڈری نہیں, یہ گھبرائی نہیں, انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. انہوں نے کہا میرے ملک کو میری ضرورت ہے, میں پاکستان آؤں گی, اور وہ آئیں. اور جب آئیں تو بس قدرت کو جو منظور تھا پھر ان کی شہادت ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ درجے کا مقام عطا فرمائے, اور ان کی قبر کشادہ روشندار کرے. جس نے ہمارے ملک کے لیے اتنا کچھ کیا, جنہوں نے ہماری اس قوم کے لیے اتنا کچھ کیا, ان کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور بے نظیر بھٹو جی کو میں سلوٹ پیش کرتی ہوں کہ ان جیسی عورت نہ دیکھی ہے, نہ ہے, نہ آئی ہے, اور مجھے لگتا ہے نہ آ سکے گی. دس از the salute for my favorite, all favorite بے نظیر بھٹو شہید جی کو. میری بہت ساری دعائیں ہیں کہ جتنی بھی میری پاکستان کی بہنیں ہیں, بیٹیاں ہیں, وہ بے نظیر بھٹو شہید جیسی بنے. جس طرح کی وہ اسپوک پرسن تھی, جس طرح کی وہ پرسنالٹی تھی, کیا ڈریسنگ, کیا سفید دوپٹہ ان کے سر پہ, اور جب وہ شلوار قمیص پہن کے ایک کالا کوٹ اوپر ایسے پہنتی تھی. آئی ریممبر ان کی ایک ویڈیوز, میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, سب کی ڈریسنگ, سب کی پرسنالٹی, ان کی واک میں جو کانفیڈنس تھا, وہ آج تک میں کسی بھی پرسنالٹی میں, کسی بھی عورت میں وہ کانفیڈنس نہیں دیکھتی. آئی سویئر, ان فیکٹ آن می, میرے اندر بھی یہ کانفیڈنس نہیں ہے جتنا کانفیڈنس ان کے اندر تھا. تبھی تو وہ بے نظیر بھٹو تھی. تو آج ان کی برتھ ڈے, 71 برتھ ڈے. آپ سب سے ریکویسٹ ہے, جنہوں نے ہمارے ملک کے لیے اتنا کچھ کیا, جو اتنی پیاری ماں تھیں, جو اتنی اچھی خاتون تھیں, اتنی نیک روح تھیں, جنہوں نے ہمارے ملک کے لیے اتنی ایفرٹ اسٹرگل کی, آپ سب ان کے لیے جو ہے نا, اتنی زبردست سیاستدان کے لیے بہت اچھے لفظوں میں دعا ضرور کیجیے گا آج کے دن. میری طرف سے بھی ہم اس بریک میں سب دعا کریں گے ان کے لیے, آپ بھی دعا کیجیے. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز پہ مارننگ وتھ فضا. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. اور ناظرین, ہمارے ساتھ کراچی سے موجود ہیں رائد افضل, ایجوکیشنسٹ ہیں, اور ہم ان سے آج بات کریں گے ارلی ایئرز ایجوکیشن پر. جو بچوں کی اسپیشلی ہم ارلی ایجوکیشن سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے وہ کتنی ضروری ہے, کس حساب سے ہونی چاہیے, کیسی ہونی چاہیے. تو اس وجہ سے ہم نے آج رائد صاحب کو جو ہے مدعو کیا ہے, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم رائد صاحب. جی وعلیکم السلام. جی کیسی طبیعت ہے رائد صاحب آپ کی؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. سکردو میں بیٹھا ہوں تو طبیعت اچھی ہوگی نا. ماشاء اللہ. تو بچے بھی ساتھ گئے, بیٹیاں ساتھ ہیں آپ کی؟ نہیں, وہ اگلی دفعہ آئیں گے, انہوں نے ٹریکنگ کرنی ہے, تو وہ 10 ڈے کے ٹریک پہ آ رہے ہیں. انہوں نے کہا آپ بوڑھے ہیں, ہوئے ہیں, آپ جائیں, ہم جوان ہیں, ہم خود آئیں گے. ارے واہ. تو میری بات سنیں, جو اچھی اچھی ویڈیوز, جو اچھی پکچرز ہوں, تو پلیز ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا, کیونکہ میں بھی پلان کر رہی ہوں سکردو کا. میری بھی بیٹی کی چھٹیاں ہیں نا, وہ کلاس 4 اس نے ابھی فنش کیا ہے, فرال نے. تو میری بھی ابھی یہی پلاننگ تھی کہ میں اس کو جو ہے سکردو لے کر جاؤں. بلکہ میری ایک بہت اچھی کمپنی ہے جن کو میں نے سائن کیا ہوا ہے, جذبہ انٹرٹینمنٹ UK سے, وہ خاص طور پہ سکردو کے لیے انہوں نے پلان کیا. وہ اپنی بیگم بیٹی کو لے کر آ رہے, تو ہو سکتا ہے ہم سارے جو ہے نا سکردو کی طرف نکلیں. تو آج ہم خیر یہ بات کریں گے کہ جو بچے ہیں, ٹھیک ہے, بچوں کی جو تعلیم ہے, اسپیشلی جو ارلی ایج کی تعلیم ہے, وہ کب شروع ہونی چاہیے, کس حساب سے ہونی چاہیے, کیسی ہونی چاہیے؟ جی رائد صاحب. دیکھیے, اس میں سب سے اہم بات, پلیز آج یہ بات آپ پلیز سب لوگ نوٹ کر لیں کہ 6 سال تک, 6 ایئرز آف ایج تک ہیومن پرسنالٹی 80% فارم ہو جاتی ہے. 80%. درست. اس کو 680 پرنسپل بولتے ہیں. میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں,
جو ہماری انٹیلیجنس ہے، جو ہمارا ایپٹیٹیوڈ ہے، جو ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے، جو ہمارا اخلاق ہے، جو ہماری کمیونیکیشن سکل ہے، جو ہمارا تھنکنگ ایبلٹی ہے، کریٹیوٹی، انوویشن جو اس وقت دنیا کی ہے، یہ ہماری آپ کی 80% 6 سال کی عمر تک ڈیولپ ہو گئی تھی. اچھا جی یہ بات آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ بچوں کی پھر جی اس طرح ارلی ایج کی تعلیم کے لیے کون سا ماڈل جو ہے وہ صحیح ہے؟ جیسے مونٹیسری جی ہو گیا. دیکھیے اب اس ٹھیک ہے. میں جی دیکھیے اس میں اب اہم بات یہ ہے کہ یہ جو پرنسپل ہے جس کو 680 پرنسپل بولتے ہیں کہ 6 سال کی عمر تک 80% پرسنالٹی فارم ہو جاتی ہے، یہ ماریا مونٹیسری نے 1910-15 کے قریب یہ انہوں نے دیا تھا. انہوں نے کچھ پرنسپلز وضع کیے تھے جن کو 7 رولز بولتے ہیں کہ جس کے مطابق ہیومن پرسنالٹی میں کانسنٹریشن بلڈ ہونی چاہیے، اس کی ورک ایٹیٹیوڈ بلڈ ہونا چاہیے، اس کو پروجیکٹ کرنا آنا چاہیے. اس کے بعد اور بہت سے لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے، یون پی اے جی ہے، میں لمبے نام نہیں لیتا، لیکن یہ ایک ہولسٹک اپروچ ہے اور اس میں آپ کے بچے کی جو پرسنالٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے نا وہ پھر ساری عمر چلتی ہے. میں یہاں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی 6 بیٹیوں کی ارلی ایجوکیشن پہ بس توجہ دی تھی اور اس کے بعد انہوں نے سب نے میری 6 بیٹیوں نے ہوم سکولنگ کی ہے. اس کے بعد وہ کبھی سکول نہیں گئیں اور انڈیپینڈنٹ لرننگ کر کے میری بڑی بیٹی پی ایچ ڈی تک پہنچ گئی ہے. جی یہ آپ نے مجھے بتایا تھا، میں اس بات سے بھی اس وقت سے بھی بہت امپریس تھی. اس وجہ سے میں نے سوچا ہوا تھا کہ جب میں یہ ارلی ایج کا ڈیزائن کروں گی ٹاپک تو آپ سے بات کروں گی. تو مجھے پلیز بتائیے گا کہ جو بچوں کی ابتدائی تعلیم ہے ارلی ایج کی، اس کو کس طرح سے دینا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے، کیا رول ہونا چاہیے، کس چیز کو فالو کرنا ہے؟ دو رولز ہیں، بس 2 رولز ہیں جس سے آپ کا بچہ 3 ٹائمز مور انٹیلیجنٹ ہوگا اور کامیاب ہوگا. صرف 2 کام آپ نے کرنے ہیں. تو یہ کیا ایک تو کیا ہے؟ آپ نے اپنے بچوں کو سٹوریز اور پوئم سنانی ہے، مدر نے خود سنانی ہے. اچھا پوئمز اینڈ سٹوریز، رائٹ؟ یس اچھا بہت روز سنائیں، روز سنائیں، روز سنائیں. کھانا چھوڑ دیں، کپڑے چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں، اپنے بچے کو سٹوری سنائیں، پوئم سنائیں، سٹوری سنائیں، چاہے وہ یہ آئی That's سی number دا one. مون، چاہے وہ اس طرح کی آئی سی دا مون اینڈ دا مون سیز می، گاڈ بلیس دا مون اینڈ دا گاڈ بلیس می، بابا بلیک شپ، اچھا ہمٹی ڈمٹی سیٹ آن اے وال، اس طرح نیٹ پہ سب. بہت دیکھیے اب ہمیں وہ پرانی سٹوریز کی اس لیے ضرورت نہیں ہے پوئمز کی، کیونکہ نیٹ کے اوپر ایک سے ایک آئی ہوئی ہے. اب آپ نیٹ پہ سرچ کریں، کہیں ارلی ایجوکیشن، ارلی پوئمز، ہاں بس ارلی پوئمز لکھیں، آپ کے سامنے باہر آ جائے بیبی گا. شریک پتہ نہیں ٹھیک ہے کون کون سی جی آپ آ یوٹیوب پہ جاتی ہیں چلے ایسی. جائیں، وہاں ان کے دھونے بھی ہیں. لیکن ون ویری امپورٹنٹ تھنگ، واٹ؟ اپنے بچے کو پلیز یوٹیوب کے سامنے مت بٹھائیں. آپ مدر ہیں، آپ جب پوئم سنائیں گی تو اس کا الگ ایفیکٹ ہوگا، اس کا ایفیکٹ ہوگا، یوٹیوب کے سامنے بٹھانے سے ایفیکٹ نہیں آئے گا. اچھا ٹھیک، مطلب جو پیرنٹس ہیں، جو ہم مدرز ہیں، ہم نے سنانی ہے یوٹیوب پہ دیکھ کے، پڑھ کے، یاد کر کے بچوں کے ساتھ، بچوں کی تربیت کے لیے. مگر ان کو یوٹیوب پکڑا کے یہ نہیں کہ تم نرسری رائمز جو ہے وہ سنتے رہو. اوکے ٹھیک ہے، اس سے کیا فرق آئے گا؟ اس سے فرق کیا آئے گا؟ پہلے اس کی لاجک بھی بتا دیں تاکہ سننے والوں کو سمجھ آئے. جی دیکھیے آپ نے سنا ہے نا ایموشنل انٹیلیجنس. جی ایموشنل انٹیلیجنس میں آپ کے آڈینس کے لیے تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. ایک ہوتی ہے ہماری برین کی پاور، ایک ہوتی ہے ہمارے جذبات کی پاور، ہماری فیلنگز کی پاور. ہم کتنے کانفیڈنٹ ہیں، کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں اور کتنا چیزوں کو پوری طاقت کے ساتھ کرتے ہیں، کتنی پریشانیوں کو کنٹرول کرتے ہیں، انگزائٹی کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ کی ہے، یہ کی ہے. آج کے دور میں، آج کے اے آئی کے دور میں یہ چیز زیادہ ضروری ہے. دیٹس نمبر 1. اچھا جب ماں بچے کو پوئم سناتی ہے، سٹوری سناتی ہے، تو اس کی باڈی میں سے انرجی نکلتی ہے، وہ اس کے بچے میں ٹرانسفر ہوتی ہے، وہ اس کے بچے کے اندر جاتی ہے، جس سے اس کے اندر یہ ایموشنل اسٹرینتھ بلڈ ہوتی ہے. او واو اچھا. اچھا یہ تفریح سرگرمیاں جو ہوتی ہیں جس سے ہم ایسی ایکٹیویٹیز جس میں کھیل کود کے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، اس میں ایسی ایکٹیویٹیز کیا ہم گھر پہ کر سکتے ہیں بچوں کو تاکہ ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو، یا پھر اس طرح کا کوئی کانسیپٹ؟ اچھا یہ نمبر 2 پوائنٹ آپ نے کہا. نمبر 1 پوائنٹ تھا پوئم سٹوریز.
نمبر 2 پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو مٹیریلز دینے ہیں جس میں اس کے ہاتھ کی انوالومنٹ ہو, وہ اپنے ہاتھوں سے چیزیں بنائے اور دیر تک بناتا رہے. آپ کے بچے کو بیٹری والے ٹوائز نہیں چاہیے, آپ کے بچے کو گیجٹس نہیں چاہیے, آپ کے بچے کو مٹی چاہیے, پانی چاہیے, کلر چاہیے, سیزر چاہیے, پیپر چاہیے, جی رنگ, ہاں یہ سب چاہیے, پیپر, پینسل, اسٹیشنری کے آج کل بچے بہت زیادہ شوقین میں نے دیکھے ہیں. صرف مطلب میری بیٹی نہیں, میں نے باقی گھروں میں بھی دیکھا, اسٹیشنری لورز ہو گئے بچے. ٹرو. اسٹیشنری, آپ اپنے بچے کو اسٹیشنری دیں, ایکسپینسو ٹوائز نہیں دیں. اچھا, اس کو ہاتھوں سے چیزیں بنانے دیں گے. دیکھیے یہ جو ہیومن ہینڈ ہے نا, اس کی ورکنگ میں ہیومن برین ہے. اوکے. یہ بچہ آپ کا جتنا دیر تک اپنے ہاتھوں کے ساتھ کام کرے گا اتنی اس کی برین ڈیولپمنٹ زیادہ ہوگی. لاجک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل صحیح. اچھا اس ان ساری چیزوں کے ساتھ ہم نے اس میں کوئی ایسی چیز بھی دینی ہے جس میں ہم نے پڑھانا بھی ہے, یا پھر بس they will catch what they want, یا کوئی کتابیں بھی مخصوص ہیں؟ They will catch what they want, absolutely. Let them use their hands, that's number 1. اور نمبر 2 ان کو پوئم سٹوری سنائیں تاکہ نالج ان کے مائنڈ میں جائے, ان کی پرسنالٹی بلڈ ہو, ان کی کمیونیکیشن سکل ریفائن ہو, انہیں دنیا کا پتہ چلے. یہ 2 کیز ہیں, یہ ریگولرلی مدر کو کرنی ہے. اچھا, اور کوئی ایسی بکس وغیرہ, کوئی سٹوریز بھی ہم نے سنانی ہے کیا؟ مطلب سٹوری ٹیلنگ اینڈ فیری ٹیلز, اس طرح کی کوئی چیزیں خاص, کوئی بکس ہوں ارلی ایج کی؟ دیکھیے کوشش کریں کہ فیری ٹیلز نہ سنائیں. اچھا, فیری ٹیلز نہیں. اچھا, ایسی سٹوری سنائیں جو ریئل کریکٹرز پہ ہوں. نیٹ پہ چلے جائیں, فیس بک پہ چلے جائیں, گوگل سرچ کر لیں, اتنے سارے آن لائن اب لوگ بیچ رہے ہیں نا ارلی چائلڈہڈ کی کتابیں. پاکستان کے اندر بہت پبلش ہے, اب اس پہ کام کر رہے ہیں. بہت رچ مٹیریل جنریٹ ہو رہا ہے پاکستان میں, ہر مہینے 4 کتابیں. یہ میرا ایوریج رہا. یہ آپ کی ویسے ایک بات صحیح, میں نے اپنی بچیوں کے لیے ہر مہینے 4 کتابیں مست خریدی ہیں. ویسے آپ کی ایک بات بڑی لاجک والی ہے, یہ بچوں کو جو ہے نا یہ فیری ٹیل سے تھوڑا سا بلکہ دور رکھنا چاہیے, خیالی پلاؤ سے. مجھے بچپن میں نا وہ جل پریوں کی کہانی سنائی جاتی تھی. میں آج بھی کسی سمندری علاقے میں چلی جاؤں تو پانی کے اندر جل پری ڈھونڈ رہی ہوتی ہوں. سیریس ہے, رہ جاتی ہے باتیں, بچپن کی باتیں دماغ میں رہ جاتی ہے. تو یہ آپ, اور جیسے ہارر سٹوریز اگر بچوں کو سنا دی جائے, کچھ پیرنٹس جو ہے وہ ڈرانے کے لیے بچوں کو کھانا وانا کھلانے کے لیے بھوت سے ڈرا دیتے ہیں کہ اس کمرے سے جو ہے نا بھوت آ جائے گا, کھانا کھا لو. وہ بچے بڑے ہو کے بھی اسی چیز سے ڈرتے ہیں, میں ابھی تک ڈرتی ہوں. اچھا رائٹ صاحب, آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا, ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں, امپورٹنٹ بریک ہے. we'll catch you soon. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے مارننگ وتھ فضا. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ہمارے ساتھ رائد صاحب موجود ہیں, ایجوکیشنسٹ ہیں, اور ہم آج ان سے ارلی ایج کی ایجوکیشن ہے بچوں کی, اس کے بارے میں پوچھیں. ابھی بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ پیرنٹس جو ہیں بچوں کو کھلانے پلانے پڑھانے کے لیے ڈرا دیتے ہیں بھوت سے, کہ بھوت آئے گا, اس کمرے میں بھوت ہے, بستر کے نیچے سے ہاتھ آ رہا ہے, یہ پڑھائی کر لو, جلدی سے سو جاؤ, یہ کام کر لو ورنہ بھوت کھا جائے گا, چڑیل آ جائے گی, ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں. تو مجھے تو میرے بھائی بہنوں نے بھوت سے بہت ڈرایا تھا, کیونکہ امی تو میری کام کرتی تھی باہر. تو میرے بھائی بہنوں کا جو تو وہ ڈرانا ہے نا, وہ میرے ابھی تک یہاں بیٹھ گیا ہے. میں ابھی تک واش روم اگر چلی جاتی ہوں نہانے کے لیے تو میں فرال کو ریکویسٹ کرتی ہوں, فرال تم باہر بیٹھ جاؤ کہ تم نے جانا نہیں میرے واش روم کے باہر سے. تو یہ اثر انداز ہوتا ہے چھوٹے سے بچے کے اوپر. جب میرے اوپر ہو سکتا ہے, میں اب اس ایج میں ہوں, اس کے باوجود میں ڈرتی ہوں. تو یہ جو بھوت ہے نا, یہ بھوت پھر آپ کی زندگی سے کبھی نہیں جاتا, تو بچوں کو ڈرانا نہیں چاہیے. اینی وے, رائد صاحب کہاں گئے؟ جی رائد صاحب, سن تو لیا ہوگا آپ نے کہ میری زندگی میں بھی ایک بھوت ہے جو بچپن میں مجھے دکھایا گیا. پہلے ایک مزے کی بات بتاتا ہوں اور پھر آپ سب سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں. جی, مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے ہنڈریڈز آف فیمیل سے پوچھا ہے کہ کیا چڑیل آپ نے کبھی دیکھی ہے, چڑیل؟ ہاں, تو ان سب نے مجھے کہا ہے کہ نہیں, ہم نے نہیں دیکھی, لیکن ہمارے جاننے والے نے دیکھی ہے. ہاں یہی بات کرتے ہیں لوگ. تو پاکستان ایک وہ یونیک کنٹری ہے جہاں پہ چڑیل کسی نہ کسی کے جاننے والے نے دیکھی ہے لیکن خود کبھی نہیں دیکھی. خود نہ بھوت دیکھا, نہ چڑیل, نہ پچھل پیری. اب آئیے اصل پیغام کی طرف. ہاں, لیکن کسی جاننے والے نے ضرور دیکھی ہوئی ہے. وہ مجھے کہتی ہیں, وہ ہماری رشتہ دار ہیں, انہوں نے دیکھی تھی. آپ نے دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی تھی؟ نہیں میں نے تو نہیں دیکھی کبھی. ہاں, اب دیکھیے اصل پیغام یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. میں ہنڈریڈز آف بچوں کے ساتھ اب تک ڈیل کر چکا ہوں, اف ناٹ تھاؤزنڈز. ہاں,
بات یہ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو آج کے دور میں ایک تحفہ ایز اے مدر گفٹ دینا چاہتی ہیں نا تو وہ یہ ہے کہ اس کو فیئر لیس کر دیں, وہ لائف میں کامیاب ہو جائے گا. ارے واہ, مسٹ. ارے واہ, کسی بھی چیز آج سے کے خوف دور زدہ کا نہیں سب کریں. سے بڑا پرابلم ہے فیئرس. صحیح بات ہے, کسی بھی قسم کا. دیکھیے وہ نہیں کھاتا, چھوڑ دیں. ڈرا کے جو آپ نے اس کو کھایا نا تو آپ نے اس کو فزیکلی تو اسٹرانگ کیا, لیکن مینٹلی ایموشنلی آپ نے اس کو ویک کر دیا. وہ جو فزیکل ویکنس ہے وہ ریکور ہو جائے گی, لیکن جو ایموشنل ویکنس ہے نا, فیئرز اندر آ گئے, وہ اس کو آگے چل کے ہانٹ کریں گے, اس کو تنگ کریں گے. میں ایسے نوجوانوں کو جانتا ہوں جو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی ترقی اس لیے نہیں کر پا رہے کیونکہ بچپن میں ان کی مدرز نے ان کو بہت ڈرایا تھا. بالکل درست فرما رہے ہیں. اچھا راہد صاحب مجھے بتائیے گا, جو جیپنیز بچے ہوتے ہیں ان کی ارلی ایج میں آپ نے دیکھا ان کی ایجوکیشن ایسی ہوتی ہے کہ ایسے یوں کٹ 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 کیلکولیشن کرتے ہیں اور وہ میتھمیٹک میں آپ کو سارے جواب دے دیتے ہیں. تو سارا ان کو ایسا اس طریقے سے الجبرا ہو گیا, یہ ساری میتھمیٹکس کیلکولیشنز ان کی سو کوئک ہوتی ہے. وائی ناٹ ہمارے پاکستان میں بچہ اتنا تیز ہوتا ہے؟ کیا کوئی ایسی اسپیشل ٹیکنیک وہ یوز کرتے ہیں جو ہمارے پاکستان میں, ہمارے ملک میں نہیں ہے بچوں کو میتھس پڑھانے کے لیے؟ دیکھیے اگر اب ہم نے جاپنیز کی بات کرنی ہے نا تو یہاں پہ دو باتیں جو آپ نے بات کی, یہ نمبر 2 ہے. نمبر 1 بات پتہ وہ اپنے بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ مینرز اینڈ کلینلینس. آپ دیکھ لیجئے ہمارے معاشرے میں ماسی کلچر, میڈ کلچر میں کتنا بڑا ایشو ہو گیا ہے کہ ہمارے بچے ٹائڈی اپ نہیں کرتے, ان کے مینرز اچھے نہیں. ہمارے بچوں کو 4 میجک ورڈز نہیں آتے, ایکسکیوز می, سوری, تھینک یو, پلیز. آپ نوٹ کیجئے, ہم نے اپنے بچوں کو نہ اسکول میں سکھایا نہ گھر میں سکھایا کہ بیٹا جب غلطی ہوتی ہے تو سوری کرتے ہیں, جب کسی سے فیور لیتے ہیں تو تھینک یو کرتے ہیں. جاپنیز کلچر میں 9 سال کی عمر تک وہ بچوں کو مینر سکھاتے ہیں, ایکسکیوز می, سوری, تھینک یو کرنا سکھاتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو ایکٹیویٹیز دیتے ہیں, پروجیکٹس دیتے ہیں جس سے ان کے میتھ کے کانسیپٹس کلیئر ہوتے ہیں. اور پھر ان کے پاس ہے ایبیکس, میں اب اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, جس سے بچوں کو پریکٹیکلی مینٹل میتھ کرنا آتا ہے. What is ہمارے ہاں مسئلہ exactly, یہ ہے ہم عام بچوں کو لوگوں کو بس سمجھا دیں ایبیکس, what is abacus exactly in دیکھیے the form ایبیکس of؟ جو ہے نا ایک بہت پرانا چائنیز ٹول ہے جس کے اوپر نمبرز ہوتے ہیں بالز کی صورت میں. تو وہ جب بچوں کو دیتے ہیں نا تو اس سے ان کو ایڈ سبٹریکشن کرنا بہت اچھا آ جاتا ہے. ایبیکس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں, جب تک آپ وہ ٹول دیکھیں گے نہیں نا آپ کو ڈیٹیل میں سمجھ نہیں آئے گا, لیکن آپ وہ دیکھ لیجئے. کہنے کا مطلب یہ کہ اس سے بھی پہلے آ جائیں, وہ بچوں کو کانکریٹ چیزیں دیتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی وہ 2+2 نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں دیکھو یہ 2 بالز ہیں نا, یہ 2 چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے کہا یہ 2 فلاورز ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ اس کے ساتھ 2 اور فلاورز ہیں, ان کو ہم نے ایڈ کیا تو کتنے بنے؟ 1 فلاور, 2 فلاور, 3 فلاور, 4 فلاور. اس طرح وہ کانکریٹ چیزوں سے بچوں کو ایڈیشن, سبٹریکشن, ملٹیپلیکیشن سکھاتے ہیں. ہم اسٹریٹ نمبرز پہ چلے جاتے ہیں, اس کی وجہ سے ہمارا مائنڈ میں نمبرز کلیئر نہیں ہو پاتے, ہماری ویلیوز کے لیے کانسیپچول انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی. ہم بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, نومیریکل نمبرز کے اندر پھنس جاتے ہیں, پھر ہمیں ٹیبلز بھی یاد نہیں ہوتی ہیں, ان کی ٹیبلز ٹیکنیکس بھی بہت ڈیفرنٹ ہوتی ہیں, اور ہم لوگ ابھی تک اپنے بچوں کو بس ٹیبلز ہی یاد کرانے پہ لگے رہتے ہیں. یوٹیوب کا میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گی, آپ کہہ رہے تھے کہ بچوں کو یوٹیوب نہ دیں, تو میرا امپورٹنٹ سوال یہ, جیسے ٹاکنگ اینجلا, اس طرح کے پروگرامز ہو گئے, وہ بہت سارا بچوں کو جو ہے نا کچھ سکھا رہے ہوتے ہیں, بچے بہت کچھ اسے سیکھ بھی رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یوٹیوب نہیں دینا, تو کچھ ایسے پروگرامز تو ہیں جہاں پہ ڈیانا روما ٹائپ بچے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, اس سے کچھ سیکھ بھی رہے. تو اب اگر انہوں نے آگے جا کے, ٹھیک ہے, ویسے بھی اس ڈیجیٹل میڈیا, اس یوٹیوب وغیرہ, اس سارے اس چیزوں میں آنا تو ہے, تو کیا اپنی سپرویژن میں ہم بچوں کو دکھا سکتے ہیں فلٹر کر کے کہ دس از یور پروگرام, دس از یو کین سی اینڈ دس از گڈ فار یو اور ناٹ؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے. اس کے لیے آپ سمجھ لیجئے کہ ناؤ وی لیو ان 2 ورلڈز. ایک دنیا ہے ریئل ورلڈ, یہ جو میری آپ کی دنیا ہے جس میں ہم انٹریکشن کر رہے ہیں, اور ایک ہے ورچوئل ورلڈ, ٹھیک ہے. یہ جو ورچوئل ورلڈ ہے نا, جس میں یوٹیوب آ گیا, سارا موبائل فون آ گیا, انٹرنیٹ آ گیا, یہ ورچوئل ورلڈ جو ہے نا یہ اوپر کی منزل ہے. اس کی جو فاؤنڈیشن ہے نا وہ ریئل ورلڈ ہے. جب تک ہمارے بچوں کو ریئل ورلڈ کی انڈرسٹینڈنگ نہ ہو
انہیں آپ ورچوئل ورلڈ میں مت پھینکیں. یہ لانگ ٹرم میں ان کے لیے نقصان دہ ہے. ان کا لوگوں کے ساتھ انٹریکشن خراب ہو رہا ہے. یہ میں ایوری ڈے اپنی آبزرویشن میں دیکھ رہا ہوں. وی نیڈ ٹو میک اے ویری اسٹرانگ ریئل ورلڈ فاؤنڈیشن. اگر آپ اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں ورچوئل ورلڈ کو تو آپ اس میں 20 منٹ 25 منٹ میکسیمم 20 منٹ ڈیلی کا اس میں ایڈ کریں. یوٹیوب کے یہ جو مختلف پروگرامز ہیں اس سے زیادہ مت کریں. ابھی اس کو صرف ریئل ورلڈ میں رکھیں. اس کو چیزوں کے ساتھ انٹریکٹ کرنے دیں. اس کو خرگوش کی ویڈیو دکھانے سے بہتر ہے کہ اس کو ایک خرگوش لے دیں. اسے کیٹ کی کہانیاں دکھانے سے بہتر ہے یوٹیوب سے کہ آپ اس کو کیٹ لے دیں. مطلب یہ جو ہم بچوں کو رنگ یاد کرواتے ہیں یوٹیوب وغیرہ سے, تو یو مین کہ ہم پھر ان کو ریئل لائف اگر گرین بتا رہے ہیں تو ہم بتائیں دس گراس از گرین, ٹھیک ہے, لال رنگ بتا دیں. مگر پیرنٹس کے پاس, آج کے دور کے پیرنٹس کے پاس بھی تو ٹائم نہیں ہے. آج کا پیرنٹس بھی تو اتنا مصروف ہے, اس کے پاس سانس لینے کی فرصت نہیں ہے, اپنا مطلب اپنے آپ کو ٹائم دینے کی فرصت نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس نے گھر کا کرایہ دینا ہے, مہنگائی اتنی ہے, پریشانی اتنی ہے, آپ کو پتہ ہے بجٹ کدھر چلا جاتا ہے, پھر ہماری اکانومی کدھر جا رہی ہے, پھر آپ کو یہ ساری چیزوں کا پتہ ہے کہ ہماری مڈل کلاس جو ہے شرنک ہو رہی ہے. اور یہ زیادہ تر جو پیرنٹس ہیں ہمارے مڈل کلاس پیرنٹس کی ہم بات کر رہے ہیں بیسکلی. تو اب بچوں کو کس طرح سے وہ کس طرح ٹائم دیں گے, کیسے یہ ایجوکیشن ان کی جو ہے وہ گھر میں کرائیں گے ارلی ایج کی؟ دیکھیے ہمارے ہاں 90% گھر تو ابھی بھی سنگل پیرنٹ ارننگ ہے نا, کہ فادر جاتا ہے کام کرنے, ماں گھر پہ رہتی ہے. ہمیں اگر بچوں کی تربیت اچھی کرنی ہے نا تو سب سے پہلے اپنی لائف کو سمپل کرنا ہوگا. یہ کھانے, یہ فیشن, ان میں سے نکلنا ہوگا. تھوڑا سا اپنے موبائل فون کی کنزمپشن کم کرنی ہوگی اور وہ ٹائم بچوں کو دینا ہوگا. اور پلیز ذہن میں ایک بات رکھ لیجئے, آپ کے بچے کو آپ کا کوالٹی ٹائم, بڑا ٹائم جو ہے نا 7 سال کی عمر تک چاہیے. اس کے بعد یہ ورلڈ وائڈ ایکسپیرینس ہے, میرا اپنے بچوں کے ساتھ ایکسپیرینس ہے, پاکستان کے ہنڈریڈز آف بچوں کے ساتھ ایکسپیرینس ہے. اگر آپ نے 7 سال کی عمر تک, جو آج آپ کے پروگرام کا ٹاپک ہے نا ارلی چائلڈہڈ, 7 سال کی عمر تک آپ نے بچے کو کوالٹی ٹائم دے دیا, یہ آپ کو ساری عمر پے بیک کرے گا. آپ کی زندگی خوشگوار ہو جائے گی, آپ کا بچہ کامیاب ہو جائے گا. اوکے, ایک اور آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گی. مجھے بتا دیجیے کہ جو سمر ویکیشنز آتی ہیں بچوں کی, سمر ہالیڈیز میں, تو اس میں بھی وہاں پر بچے جو ہے بہت کچھ ایکٹیویٹیز سیکھ رہے ہوتے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہوتے ہیں. آلدو پاکستان میں تو یہ بین ہے ابھی, اور اس میں کمیونیکیشنز کا پتہ چلتا ہے بچوں کو, پھر کچھ نئی چیزیں انوویٹ ہوتی ہیں, سیکھتے ہیں, کچھ اپنے سکلز کے بارے میں پتہ چلتا ہے, ان کو کنیکشنز ان کے بنتے ہیں. اس طرح کی کچھ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں, آپس میں دوستی, کھیلنا, لڑائی, ایک ساتھ کھانا کھانا, رہنا, آل دیٹ, تو کیا یہ ہیلدی ہے یا پھر یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے ارلی ایج ایجوکیشن کے لیے بچوں کی؟ دیکھیے ارلی ایج میں تو یہ جتنی چیزیں آپ نے گنائی ہیں نا, آپ یہ جتنی زیادہ کریں گے نا ہوم کو بیس بنا کے, اتنا آپ کے بچے کی پرسنالٹی بہتر ہوگی, وہ لائف میں کامیاب ہوگا. محلے کے بچوں کو گھر میں بلائیں, ان سب کو, جیسے آپ نے کہا اسٹیشنری بچوں کو اچھی لگتی ہے, سب کو اسٹیشنری دے دیں, سب کے سامنے وہ کلرز رکھ دیں, کریونز رکھ دیں, سب کو کہیں کاٹو, کلر کرو, ٹیپنگ کرو. جتنا زیادہ 4-8 بچے ہیں, اس سے ایک کمیونٹی سینس بچوں کی اچھی بلڈ ہوتی ہے, اس سے ان کی سوشل بانڈنگ اچھی ہوتی ہے, جو کہ آج کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو آپ کا گھر پہلا بچے کا سکول ہونا چاہیے. جو آپ سمجھتے ہیں نا کہ نہیں میرا کام تو بس اس کو سکول بھیجنا ہے, نہیں, آپ کا گھر پہلا سکول ہوگا تو آپ کا بچہ کامیاب ہوگا. صحیح, درست فرمایا. اچھا, اور ساتھ ساتھ ٹیچرز کے بارے میں مجھے بتا دیجیے کہ جو ہماری ٹیچرز ہیں ارلی ایجوکیشنز کے لیے, کیا ان کو خاص کوئی ٹریننگ, کوئی ایجوکیشن ہمیں ان کو بھی دینی چاہیے؟ یہ میرا لاسٹ سوال ہے, پلیز مجھے جواب دیجیے گا. یعنی مدرس کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ مدرس کو I'm asking for the teachers جو بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہیں, تو ارلی ایجوکیشنز کے لیے کیا ان کی بھی تربیت, ان کی بھی ٹریننگ, پڑھائی ضروری ہے؟ تو پھر میری بڑا لمبا ہو جائے گا. لیکن پلیز ہماری ٹیچرز کو ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کی کوئی ٹریننگ نہیں ہے, وہ رٹے لگوا رہی ہیں. معذرت کے ساتھ ہمارے اچھے اچھے اسکولوں میں بھی صرف رٹے لگ رہے ہیں. ہمارے اسکولوں میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن نہیں مل رہی کیونکہ ٹیچرز کے پاس اس کی ٹریننگ ہی نہیں ہے. It's very sad situation.
थैंक यू सो मच राइट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप इंजॉय कीजिए अपना स्कर्दू का ट्रिप और बहुत सारा प्यार और दुआएं आपकी बच्चियों के लिए भी, क्योंकि सब साथ गए हुए हैं फैमिली ट्रिप पे। तो एनीवे बहुत कुछ सीखने को समझने को हमें मिला है राइट साहब से बात करके। और अर्ली एजुकेशन के लिए जो जो रूल्स, जो जो मीडियम्स है, जिस तरह का एक प्लेटफॉर्म है जो हमें फॉलो करना चाहिए, वो बहुत अच्छा था। तो आई होप आप सबको समझ आई होगी कि बच्चों की असल तरबियत उनकी माँ से शुरू होनी है। 7 साल की उम्र तक राइट साहब ने हमें समझाया कि हमने अपने बच्चों को अर्ली एज एजुकेशन देनी है, यूट्यूब से दूर रखना है। और अगर कोई चीज़ हमने नर्सरी राइम्स हों, स्टोरी टेलिंग्स हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें हैं, तो वो ख़ुद हमने अपनी बिल्ड पे सुनानी है। बच्चों के साथ बैठ के कलर करें, उनके साथ कचरा करें, उनके साथ खेलें, उनको मट्टी में बिठाएं, मट्टी दें, गंदगी में जैसे अगर वो बैठते हैं मट्टी के साथ खेलते हैं, कुछ बनाते हैं, तो ये क्या हाथ गंदे कर लिए, जाके नहाओ, अभी कपड़े चेंज कराए थे। इस खड़ूस फने से निकल जाएं। बच्चे जो करते हैं करने दें, वो अपने स्किल्स, अपनी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, कुछ करेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे। वो अपनी एग्जॉर्शन कहाँ निकालें। आप लोग तो लड़ लेते हैं, वो किधर, उनको ये चीज़ें छोड़ेंगे तो यहाँ से क्लियर होंगे। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मॉर्निंग विद फ़िज़ा। और नाज़रीन, हाफिज़ शफ़ीक़ुर रहमान ज़ाहिद साहब आज हमारे प्रोग्राम में मदू हमने उनको किया है, और इस वजह से किया है कि आज जुमे का दिन है। और इस मुबारक दिन में हम ये चाहते हैं कि हम आप तक वो बात पहुँचाएँ जो आपके लिए ज़रूरी है, आपकी ज़रूरत है, और उसमें आपको राह रास्त हासिल हो सके। तो जिसके लिए हमने आज हमारे मेहमान को मदू किया, और टॉपिक ये है कि हम इनसे ये जानेंगे कि ये जो रिस्क में बरकत है और ये रिस्क में जो कमी है, ये जो हो जाती है, ये किस तरह से पूरी हो सकती है, उसके क्या वज़ाइफ हैं। तो हमारे साथ जो तशरीफ़ फरमा है वो है हाफिज़ शफ़ीक़ुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, सबसे पहले मैं तो ये जानना चाहूँगी शफ़ीक़ुर रहमान साहब कि कुरान पाक में ऐसी कौन सी आयात हैं जिसमें रिस्क की कुशादगी के लिए उसको पढ़ा जा सकता है, और तिलावत का सही तरीका भी आपने बताना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फ़िज़ा, रिज़्क़ क्या है और रिज़्क़ का कंसेप्ट क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है जी। कुरान मजीद की आयत है इन्नल्लाहा हुवर्रज़्ज़ाक़ु ज़ुल कुव्वतिल मतीन, कि बिज़नेस, जॉब, रिज़्क़, उसके मुतल्लिक़ हमारा कंसेप्ट तसव्वुर क्या है। असल वही हमारा खुदा है, जॉब हमारी खुदा बनी है, बिज़नेस हम अपने आप को बिज़नेस के साथ इस तरह अटैच करते हैं कि बिज़नेस की वजह से रिश्तेदारी, बिज़नेस की वजह से दीनदारी और बिज़नेस की वजह से दोस्ती सब छूट रही है। गोया कि आप समझते हैं कि मैंने इसको वक़्त ना दिया और इसको पूरे 24 घंटे ना दिए तो मेरा घर भी ख़त्म हो जाएगा, मेरे मामलात भी परेशान कुन हो जाएंगे। तो रिज़्क़ में असल चीज़ ये है कि राज़िक़ अल्लाह है। राज़िक़ आपका बिज़नेस नहीं है, राज़िक़ आपकी जॉब नहीं है, राज़िक़ आपका इल्म नहीं है, राज़िक़ आपका हुनर नहीं है। ये पहले दिन से आपको समझना पड़ेगा, ताकि आपको जो भी आए, थोड़ा आए सो अच्छा आए, थोड़ा आए सो बरकत वाला आए, थोड़ा आए सो सेहत वाला आए, थोड़ा आए सो अमन वाला और ईमान वाला आए, थोड़ा आए सो दुनिया आखिरत में कामयाबी वाला आए। ऐसे ही पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो रिज़्क़ है, जो आप काम करने लगे हैं, जो आप जॉब करने लगे हैं, जो आप बिज़नेस करने लगे हैं, उसकी ज़ाती हैसियत देखो कि वो इंदल्लाह हलाल है या हराम है, जायज़ है या नाजायज़ है। अगर इस स्टेप में गलती होगी कि आप रिज़्क़ की ही नशे का आपने बिज़नेस शुरू कर दिया है, या ऐसा जो ना वो सूदी निज़ाम शुरू कर दिया है, या इसी तरह जो ऐसी कमाई है जिसको कुत्तों की फ़रोख्त है, इसी तरह ऐसे जानवरों या की, मुल्क से बाहर रहते हैं तो रेस्टोरेंट में बार खोल लिया है, बिल्कुल इस तरह की बिल्कुल। हरकत है। तो ऐसा आदमी जितना भी सादिक अमीन होगा उसका रिज़्क़ हराम है, जितना भी मेहनती होगा उसका रिज़्क़ हराम है, अच्छा जितना भी वो दयानत का मुज़ाहरा करने वाला है उसका रिज़्क़ हराम है। अच्छा, ये पक्की बात। तीसरी बात यह है कि आपका तसव्वुर भी सही है, कंसेप्ट भी सही रिज़्क़ के मुतल्लिक़, और जो काम कर रहे हैं वो जॉब और काम बिज़नेस भी ठीक है। आप तक पहुँचने के ज़राए क्या है? झूठ है, दजल है, झूठी कसम है, चोरी है, डाका है, फरेब है, क्या है? सच है, अमानत है, दयानत है। आपकी पॉकेट तक जो भी पैसे पहुंच रहे हैं, वालिदैन को भी चाहिए और बड़ों छोटों सबको चाहिए, मर्दों ख़वातीन सबको चाहिए कि मेरी पॉकेट में जो चीज़ पहुंच रही है उसको मुतल्लिक़ सोच विचार करें कि ये सही है या गलत है। खुद भी सोचें, पेरेंट्स भी सोचें। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा।
یعنی بیٹا آپ کی پے اتنی نہیں ہے لیکن اس دفعہ آپ نے مجھے اتنا کیوں دیا ہے. ہاں بیوی کہے کہ آپ کی پے اتنی نہیں ہے لیکن اس دفعہ ہمارا خرچہ بجٹ عام حالات سے زیادہ ہو گیا, اس کے باوجود آپ کے پاس موجود ہے, تو یہ کہاں سے آیا ہے؟ سوال کیا جا سکتا ہے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ جہاں خرچ کر رہے ہیں اس کا مصرف کتنا کیسا ہے. آپ صرف اپنے اوپر ہی لگا رہے ہیں یا اپنے بہن بھائیوں کے اوپر اپنے اوپر ہی لگا رہے ہیں, یا اپنے بیوی بچوں کے اوپر بھی خرچ کر رہے ہیں یا اپنے اوپر ہی لگا رہے ہیں, یا اپنے دائیں بائیں پڑوس اور دوست احباب جو غریب غربا اور فقراء یتیموں مسکینوں کی طرز کا ہے اس کے اوپر بھی خرچ کر رہے ہیں. پانچویں بات یہ ہے کہ آپ رزق کا صدقہ, رزق کی جو نہ زکوٰۃ, رزق کی خیرات نکار رہے ہیں کہ نہیں. جیسا کہ ابھی قربانی کا وقت گزرا ہے تو قربانی میں کے دوبارہ وقت ریپیٹ کروں گی, رزق کا جو کما رہے ہیں, جیسے کوئی بھی سیلری ہے, کوئی کام, رزق کا صدقہ نکالنا ہے, رزق کی خیرات نکالنی ہے, اور تیسرا اور اسی طرح رزق کی زکوٰۃ وغیرہ. اچھا, تین چیزیں. تو آپ اس میں دیکھیں اگر فرض کریں آپ کے پاس اچھا خاصا مال ہے لیکن آپ قربانی نہیں کر سکے, آپ کے پاس مال ہے آپ اس کی زکوٰۃ نہیں نکال رہے, تو یہ رزق آپ کے لیے چند دنوں یا مہینوں کے بعد وبال بننے والا ہے. کوئی فرد کھا جائے گا یا کوئی صحت کھا جائے گا, کسی کا ایمان کھا جائے گا اور کسی کا سکون کھا جائے گا. یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کے پاس رزق اتنا آ رہا ہے لیکن صحت جا رہی ہے, رزق آ رہا ہے امن جا رہا ہے, رزق آ رہا ہے ایمان جا رہا ہے. تو گویا کہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے. آپ فرضی صدقہ کرو اور اسی طرح صدقہ خیرات کرو, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ قربانی جیسے عمل میں شریک سفر ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من واجدہ ساعتن, جو آدمی صاحب استطاعت ہو, صاحب طاقت اور قوت ہو, اس کے پاس مال ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی کا عمل نہیں کرتا, قربانی نہیں کرتا, اس سے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کے لیے آئے. اس سے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہماری دعاؤں میں شریک ہو. حتیٰ کہ وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دے رہے ہیں, مجھے اور آپ کو تربیت دے رہے ہیں کہ ان خواتین بچیوں کو بھی نماز اور عیدگاہ میں لے کے آؤ جنہوں نے عام دنوں میں یا خاص دنوں میں نماز نہیں پڑھنی, باوجود اس کے کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھنی لیکن وہ تھوڑا سا لگ ہو کہ مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو. وہ بچیاں جن کے پاس کوئی دوپٹہ یا کپڑا باہر اوڑھ کے نکلنے کے لیے ایک دوپٹہ بھی نہیں ہے, ان کو بھی تعلیم دی کہ وہ کسی اور اپنی سہیلی یا کسی اور اپنی بہنا کا دوپٹہ لے کے وہ دونوں تینوں ایک ہی دوپٹے میں آ کے عیدگاہ میں شامل ہوں. اتنی اہم چیز ہے عیدگاہ میں دعا اور عیدگاہ میں نماز اور عیدگاہ میں خطبہ عید. لیکن ان لوگوں کو اجازت نہیں دی جو لوگ باوجود طاقت رکھنے کے, باوجود صاحب مال ہونے کے وہ قربانی نہیں کرتے. ہاں رہا مسئلہ یہ کہ جو آدمی قربانی نہیں کر سکا, قربانی طاقت کے باوجود اس نے کی ہے لیکن یہ کہ کسی جگہ کوئی مسٹیک ہو گئی ہے, تو اسے چاہیے کہ کسی عام دنوں میں وہ خون بہا دے, اللہ سے ایمان یقین رکھتے توبہ استغفار کرتے ہوئے, یا اللہ میری وقت پہ یہ کام کرنا چاہیے تھا لیکن میں نہیں کر سکا, یہ دو ہاتھ تیرے سامنے ہے, یہ جھولی پھیلا کے تیرے سامنے دعا کر رہا ہوں, تو یا اللہ میری رحمت فضل کرم فرما. اگر نہیں ہے تو آپ یقین کریں ہو سکتا ہے اگر یہ قربانی تک آپ کا بجٹ خراب ہو جائے, ہو سکتا ہے کہ آپ کا من خراب ہو جائے, ہو سکتا ہے پریشانی آ جائے. یہ پورے سال کا جو سلسلہ ہے اس کا اس طرح یہ رزق میں خرابیاں آ سکتی ہیں, رزق میں خرابی آ سکتی ہے اور رزق میں پریشانی بھی آ سکتی ہے. خون بہانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیں پورے دنوں کا سردار دن ہے قربانی کا دن, اور قربانی کے دن کا سردار عمل ہے خون بہانا. اور خون بہانا کیا ہے؟ آپ کے رزق کا صدقہ اور آپ کے رزق کی زکوٰۃ ہے. تو یہ ہمیں سب کو سمجھنا چاہیے. پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے جیسے آپ نے کہا کہ رزق کی دعائیں کیا ہے, رزق کی دعائیں تو بے شمار ہیں, رزق کی دعائیں بے شمار ہے. خاص طور پہ جو قرآن پاک میں موجود بھی ہے, قرآن کریم میں سب سے بہترین رزق کی دعا استغفار ہے. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. یہ 4 فوائد ہیں صرف استغفار رزق قرآن مجید کے. اور استغفار کے بہترین لفظ جو ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ.
بعض لوگ استغفراللہ من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھتے ہیں، بعض لوگ اس طرح کے اور مکس الفاظ پڑھتے ہیں، وہ ایسے مسنون نہیں ہے۔ اچھا، اسی طرح ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الیہ من خیر فقیر، یہ بھی رزق کی بہترین دعا ہے، اچھا، بہترین دعا ہے۔ اس میں سب سے بہترین رزق انسان کے لیے نیک بیوی کا ہونا ہے۔ اس رزق سے، اس دعا کی برکت سے آپ کو اللہ رزق بھی دے گا، اور رزق بنانے والی جو نا وہ بہترین صالحہ خاتون بھی اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو حدیث پاک ہے اس میں اگر آپ دیکھیں حدیث میں یہ رزق کی فراونی کے لیے کون کون سے ایسے وظائف جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں جس سے رزق بڑھ جائے؟ دیکھیں جو وظائف ہیں اس میں مختلف ہے، لمبے چوڑے وظائف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ایک دو وظیفے اس طرح کر لیں کہ جب خود خالق آپ کو رزق کے لیے آوازیں دے، کوئی ہے میرے سے رزق طلب کرنے والا، رات کی تہجد کے وقت کوئی آدمی لمبے چوڑے صبح وظائف کرتا رہے، اس کے بالمقابل رات کی تہجد میں رات کے وقت 2 رکعت نماز پڑھ لے اور اللہ تعالیٰ سے یہی کہہ لے ربی فرلی، ربی فرلی، 3 وظیفے بتا رہا ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدی، حدیث کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کائنات کو جو اللہ رزق دیتا ہے وہ اس کلمے کی وجہ سے ہے۔ اس کے ساتھ وہ بھی پڑھنا ہے سبحان اللہ العظیم؟ نہیں، سبحان اللہ و بحمدی، بس یہاں تک یہی کلمہ کافی ہے۔ اور سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی تھی، کیا بیٹے میں تجھے 2 چیزوں کے کرنے کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں کے چھوڑنے کا حکم دیتا ہوں، کرتا رہے گا کامیاب رہے گا، چھوڑے گا تو پریشانی کا سامنا۔ ایک تو یہ ہے کہ آمرو کا بسنین لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، تیرے غم، تیرا رزق، تیری پریشانی، اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، یہ بھی بس اتنا ہی لا اتنا لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اور دوسرا سبحان اللہ و بحمدی، حمدی، اور اسی حدیث میں ہے کہ پوری مخلوق ان کلمات کی وجہ سے رزق دی جاتی ہے، ساری کائنات، صرف آپ کو نہیں، اللہ پوری کائنات کو دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور 2 چیزوں سے تجھے روکتا ہوں، انہا کا بسنین، 2 چیزوں سے منع کرتا ہوں، ایک الشرک، دوسری الکبر۔ الکبن کیا؟ شرک سے بچ اور تکبر سے بچ۔ اچھا، کبر تکبر ہے، ٹھیک ہے، تکبر کرنا، اپنے آپ کو بڑا بننا، خود بنانا، پسندی، خود پسندی، اور اسی طرح جو ہے نا وہ اسلام تو آپ کو عجب سے منع کرتا ہے۔ کبر تو بہت خطرناک، عجب کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات کو سب سے بڑا سمجھنا اور اپنی ذات کو اچھا سمجھنا، اور کبر یہ ہے کہ دوسرے کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ کو بڑا اور اچھا سمجھنا۔ شفیق صاحب ایک کال شامل کریں گے پروگرام میں۔ السلام علیکم جی، کون ہے؟ سوری، ایک بریک لینا پڑے گا، کال بھی کٹ گئی ہے، ایک بریک ہے، اس کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں۔ شفیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اسلامک اسکالر ہیں، اور بہت سارے وظائف آپ پوچھ سکتے ہیں جو آپ کو پوچھنے ہیں، خاص طور پہ رزق کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو آج ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیے گا، ہم کالز آپ کے اٹینڈ کریں گے۔ ٹیک اے بریک۔ خوش آمدید، شفیق الرحمان اسلامک اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب ہم ان سے آج پوچھ رہے ہیں وظائف رزق کی کشادگی کے لیے۔ اچھا، میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گی کہ رزق کی کشادگی کے لیے کوئی مخصوص نمازیں یا دعائیں ایسی ہیں جو پڑھیں بہت بہتری ہو جائے؟ دیکھیں، جو نماز حاجت ہے وہ کسی بھی کام کے لیے کی جا سکتی، مثلا آپ کی بیماری نہیں جا رہی، آپ کی کوئی پریشانی نہیں جا رہی، آپ کا رزق کا کوئی مسئلہ وہ حل ہی نہیں ہو رہا، تو آپ نے 2 رکعت اللہ کے نام کی اس چیز کی طرف سے کرنی کہ یا اللہ میرا رزق کھول دے۔ آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، اور 2 رکعت نماز میں پہلی رکعت میں قل یا الکافرون پڑھ لے، دوسری رکعت میں قل هو اللہ پڑھ لے، یا پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی پڑھ لیں، اور دوسری رکعت میں حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد آپ اللہ کے سامنے دعا کریں، اور دعا کا سب سے بہترین طریقہ جو رزق کی دعا میں یا عام دعا میں ہے، سب سے پہلے اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، شروع ہی میں اپنا مسئلہ نہ رکھیں۔ آپ دیکھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدینا یہ ہمارا مسئلہ تھا، ہمیں ہدایت دے، لیکن اہدینا وہ اینڈ پہ جا کے شروع میں الحمدللہ رب العالمین
یہ عام معاشرتی طریقہ بھی ہے کہ آپ پہلے اللہ کی حمد ثنا بیان کریں، پھر درود پاک پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ رزق کی دعا کریں۔ رزق کی مختصر دعاؤں میں اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ بھی دعا زبردست ہے۔ اور ایک 4 لفظی دعا بہت بڑی، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی، اے اللہ میرے سارے گناہوں کو جڑوں سے ختم کر دے، ورحمنی میرے اوپر رحم نامی جو جو چیز ہے وہ ساری عطا فرما دے، اور مجھے سر سے لے کے پاؤں تک ہر قسم کی عافیت عطا فرما دے، اور مجھے وافر پاک صاف طیب رزق نصیب فرما۔ ماشاءاللہ، یہ دعا بہت زبردست ہے۔ کسی کو کچھ نہ آتا ہو، ربی غفرلی تو پڑھ سکتا ہے کہ آرام سے ربی غفرلی ربی غفرلی ربی غفرلی، یہ پڑھتا رہے، اللہ کے فضل و کرم سے اس کے رزق کے تمام مسائل حل اس ہو کو جائیں۔ قید کرنا ہے درود شریف میں اول آخر یا پھر درود پاک تو لازمی ہے، یہ درود پاک کے بغیر آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہونا۔ اوکے، خاص ہاں، اور درود پاک کے متعلق آتا ہے جو آدمی درود پاک پڑھتا ہے، اذن تکفا ہمک، تیرے سارے پریشانیوں کو، تیری تمام تکلیفوں کو، تیری تمام ازمائشوں کو، تیرے تمام غموں کو اللہ اٹھا کے ختم کر دے گا، باہر دے مارے گا، اچھا۔ اور اسی طرح ساتھ ساتھ آپ کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ شفیق الرحمان صاحب، ایک بات مجھے آپ سے کلیئر کرنی تھی، اللہم صلی علی یا پھر اللہم صلی علی سید، یہ مجھے بتا دیجیے گا۔ یہ تو لفظ تلفظ کا ہی مسئلہ ہے، اللہم صلی، صلی ہے، صلی نہیں ہے، اوکے، صلی ہے، کیونکہ موسٹلی یہی پڑھتا ہے نا، اللہم صلی علی سیدنا نہیں محمد وہ وعلی اللہم محمد۔ صلی علی وہ غفلت ہو جاتی ہے اچھا، لفظوں کے پڑھنے میں۔ اللہم صلی سواد ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح صلی ٹھیک لام کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جیسے عذرائے تفنن میں کہہ دیتا ہوں، بعد ایریا بھی بعد ایریا بھی بے بے، اور بعد ایریا بھی بی بی، تو آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سادہ ہیں اور سادہ پڑھتے ہیں، بھئی قرآن سادہ نہیں ہے اور سنت سادہ نہیں ہے، آپ اس کو سیکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ مختصر درود پاک اتنا ہی زبردست قسم کا ہے۔ اس کے علاوہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وسیدنا و مولانا، اللہم صلی وسلم وبارک وسلم، اس طرح کے الفاظ حدیث میں نہیں ہے، عربی میں اچھے لفظ ہے، لیکن مسنون ذکر وہی ہے جو رسول کائنات نے بذات خود کیا ہے اور آپ کی تعلیم دی پورا، ہے۔ جی جی جی، بہت شکریہ۔ اچھا، ایک کال شامل کریں گے پروگرام میں۔ السلام علیکم، کون ہے جی؟ ٹی وی کا والیوم بیٹا بند کرنا پڑے گا، پھر میں بات کر سکوں گی بیکاز مجھے آواز نہیں آ رہی۔ جی ہیلو، جی، ہیلو، السلام علیکم۔ ہیلو، جی جی، ہیلو، السلام علیکم، بولیے۔ ٹی وی کا والیوم بند کرنا پڑے گا گڑیا۔ ٹھیک ہے جی۔ ہاں جی، جی، اب آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہاں جی آ رہی ہے۔ جی نسیم جی، بتائیے کیا کہنا چاہیں گی؟ راول پنڈی سے ہیں آپ، بتائیے۔ یہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ انہوں نے جو بولا ہے نا کہ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے اور لا الہ الا اللہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ جی بتا دیجیے۔ اور تہجد کے ٹائم پڑھنا ہے، اور دوسرا یہ کہ میرے بیٹے کی جاب نہیں ہے اور میں انتہائی پریشان ہوں، 5 وقت کی نمازی ہوں، صبح وضو کر کے بیٹھتی ہوں، شام عشاء تک سوتے سوتے پڑھتے پڑھتے سو جاتی ہوں، تو بس اس کا کوئی کام سیدھا نہیں ہوتا، میں کیا کروں، میں بہت پریشان ہوں۔ یہ 100 دفعہ پڑھ لیں، صبح 100 دفعہ پڑھ لیں، شام کو 100 دفعہ پڑھ لیں، یا دن میں 1 دفعہ، کسی وقت بھی 100 دفعہ پڑھ لیں۔ ویسے تو دوبارہ بتا دیں کیونکہ انہوں نے اب کال رکھی ہے۔ ہاں، سبحان اللہ وبحمدہ 100 دفعہ پڑھ لیں۔ سب سے بہترین وقت تو یہ ہے کہ آپ صبح و تہجد کے وقت پڑھیں، اگر تب نہیں پڑھ سکتے تو عصر کے بعد پڑھیں، اور 2 تسبیح اس کی کر لیں تو بہت بہتر ہے۔ اسی طرح لا الہ الا اللہ کی بھی 2 تسبیح کر لیں، تو یہ تسبیح 100 مرۃ واحدہ یہی آتا ہے، 100 مرہ کا مطلب 100 دفعہ پڑھنا ہے، اور اگر زیادہ بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 100 دفعہ پڑھ لیں تو اللہ کی رحمت ہو جائے گی۔ باقی رہا مسئلہ جو جاب نہیں ہے، اس کے لیے ایک دعا بہت بہترین ہے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا،
या अल्लाह दुनिया में कोई काम आसान है ही नहीं है। पढ़ने वाला, कमाने वाला, लिखने वाला, करने वाला, दुनिया में कोई काम आसान नहीं है, मगर वही आसान है जिसे तू आसान कर दे। क्या बात। या अल्लाह मेरे बच्चे की ये जॉब का मसला मेरे लिए मुश्किल है, तेरे लिए तो मुश्किल नहीं है। बेशक। ये मेरे लिए ये असबाब इख्तियार करना परेशान कुन है, क्या तेरे लिए भी मुश्किल है। या अल्लाह तू रहमत फरमा। और साथ इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, ए खालिक़े कायनात, ए मालिके कायनात, ए राज़ के कायनात, पूरी कायनात को रिज़्क़ देने वाले दरिंदों, इंसानों, परिंदों, चरिंदों, हैवानों और जानवरों को, मेरे बेटे को भी रिज़्क़ अता। क्या बात है, माशाल्लाह। वो अल्लाह रहमत फरमाए। एक और कॉल है, मोहम्मद रियाज भाई हैं, उनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, लाहौर से कॉल है जी। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, क्या कहना चाहेंगे? जी मैडम बहुत शुक्रिया। मेरी पहली गल लगी, मैं ना 10-12 साल से परेशान हाँ। अच्छा। मेरे ना पेट में तकलीफ है और ना सिर बड़ा तकलीफ है, नमाज का बिल्कुल नहीं दिल करता, नमाज दिल पढ़ना ना शुक्र अल्लाह पाक का, लेकिन मेरी ना तकलीफ ना थल्ले थल्ले जा रही है, या पेट के अंदर हो रही है, चीज चल रही है। आपको समझ आ रही है? नमाज का मसला बता रहा है जी। जी मेरी गाड़ी का जी बहुत पेट खराब है, मेरी कल तक खास गुजारिश है कि मुझे ना मेरी बात गौर से सुनी, मेरी तबीयत बड़ी खराब है। कुछ पूछना है आपने उनसे? नमाज के समझाया वो बता देते हैं। ठीक है, आपको बताते हैं जी। हाँ जी। कोई और दरमियान में हो तो पूछ लेना। नमाज के लिए जो मसला है ना कि नमाज नहीं पढ़ी जाती, तो अच्छा, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जवाब देते हैं ताकि आप डिटेल में दे दें। एक छोटी सी वक्फे के बाद हम आपको इसका जवाब देते हैं, जो हमारे पास कॉलर थी उनका। खुशामदीद। हमारे साथ शफीकुर रहमान साहब तो मौजूद थे और अब हमें प्रोफेसर उबैदुर रहमान शफीक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया और हम आज बात कर रहे हैं रिस्क की कुशादगी के ऊपर। वज़ाइफ हम जो है पूछ रहे हैं। वेलकम कहूँगी आपको भी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके लेट आने का, बहुत शुक्रिया। हमेशा लेट आते हो है ना, मगर खैर आए हैं तो आपका जो है फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। हम हमें ये बताइएगा कि कौन कौन से ऐसे वज़ाइफ आपको लगता है, क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, जो ज़रूर पढ़ने चाहिए रिस्क की कुशादगी के लिए? बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले तो एक अमल है जो बिल्कुल हदीस में रसूलुल्लाह ने वाज़ेह फरमा दिया। आपने फरमाया मन अहब्बा अन युबसता लहू फ़ी रिज़्क़िही, हर वो बंदा जो ये चाहता है कि उसके रिज़्क़ में इजाफ़ा हो जाए, रिज़्क़ में कुशादगी हो जाए, तो एक अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उसको ये चाहिए कि वो अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे। तो रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करने से रसूलुल्लाह ने फरमाया कि आपके रिज़्क़ के अंदर इजाफ़ा हो जाता है। अच्छा। अब सिला रहमी जिसमें अपने भाई बहन भी आ जाते हैं, भाई अगर बहन कोई आ भाई जाते हैं। बहन इस्टेब्लिश नहीं है और एक भाई इस्टेब्लिश हो जाता है, तो वो भाई जो है बाकी अपने भाइयों अपने के भाइयों साथ, को बहनों के एस्टैब्लिश। साथ। अब सिला रहमी ना एक ख़ास टर्म है। अच्छा। इसके बारे में स्पेसिफिकली रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो सिला रहमी का रिश्ता है ये अर्श के साथ लटका होता है। अच्छा। और जो इंसान सिला रहमी करता है ये अल्लाह ताला से दुआ करता है उस बंदे के लिए कि अल्लाह इसको जोड़, अल्लाह इसकी रिज़्क़ में इजाफा फरमा, वो हमेशा जो है वो दुआ अच्छा। करता रहता है। अब सिला रहमी से मुराद क्या है? सबसे पहले तो इसमें रिश्ते आते हैं, उन्हें हम आमतौर पर कहते हैं कराबतदारी के रिश्ते, जिन्हें ब्लड रिलेशंस कहते हैं। ठीक है। आपके वालिदैन सबसे पहले आपके सिला रहमी के सबसे ज़्यादा हकदार हैं, ठीक फिर आपके बच्चे आ जाते हैं, फिर आपके बहन भाई आ जाते हैं, वो आपके सिला रहमी के हकदार हैं। अच्छा। अब सिला रहमी में हम ना करना क्या है, जी, What we किरदार will do? क्या होगा? पहली बात यह है कि हमने अब हमारे रिश्तेदारों के साथ ख़ास तौर पे जहाँ पर आम तौर पे उसे शरीका कहते हैं, तो बाज़ दफ़ा कुछ थोड़ी सी अनबन हो जाती है, बहन भाइयों से, भाभीयों से Mostly अनबन हो होती जाती है, है। जी। अब उसमें आपकी तरफ से पहली बात यह है कि कभी भी उनके हक़ में कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। उनकी तरफ से अगर आपके हक़ में कोई ज़्यादती हो जाती है तो आपने कोशिश करनी है कि आप उनकी खैर खाही के कामों में हमेशा उनके मददगार रहें, उनसे ताल्लुक़ नहीं तोड़ सकते। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि अच्छा उसने मेरे बच्चे को ये बात कही थी, लिहाजा अब मेरा उनके साथ आना जाना बंद हो गया। हाँ। मेरा किचन उनके साथ बंद हो गया, ना हम उनके घर कोई तोहफा भेजेंगे, ना उनसे कोई तोहफा लेंगे। सो इस तरह नहीं कर सकते आप। अगर आप नंबर एक उलमा ने इसमें जिक्र किया कि हमारे यहाँ आमतौर पे कहते हैं कि हमारा आपसे सलाम दुआ बंद हो गई है, तो रिश्तेदारों के साथ जितना मर्जी भी इख्तिलाफ हो जाए आप उनसे सलाम लेना बंद नहीं कर सकते। अच्छा। तो जो इंसान इख्तिलाफ के बावजूद भी अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करता है, उनकी खैर ख्वाही करता है, उनको सलाम करता है, उनके लिए अच्छा सोचता है, तो अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में इजाफा करते हैं। अच्छा, एक तो ये बिल्कुल रसूलुल्लाह ने डायरेक्ट अमल बता दिया कि जिसके ज़रिए से आपके रिज़्क़ में इजाफा होगा। और एक चीज़ उलमा ने जिक्र किया कि रिश्तेदारों पर खर्च करना,
یہ بہت مشکل اس عمل میں ہوتا ہے. یہی والی بات آ جاتی ہے جو میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ اگر کوئی ایک بھائی یا بہن اسٹیبلش ہو گئی ہے بالکل. تو وہ باقی اگر رہ گئے تو ان کو بھی اسٹیبلش کرنے میں، ان کو بزنس سیٹ کرنے میں یا کام یا نوکریاں لگوانے میں ان کی مدد کرتا ہے، تو وہ بھی صلہ رحمی میں وہ بھی صلہ رحمی کے اندر آتا ہے. اور بعض دفعہ اگر آپ کے بہن بھائی ہیں تو آپ کے اوپر یہ حق ہے کہ آپ ان کو، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی بساط سے زیادہ دی ہے، صاحب حیثیت دیا، تو ان کے اوپر خرچ کرنا یہ آپ کا حق ہے ان رشتہ داروں کو. حتیٰ کہ دیکھیں میں عبید بھائی کی بات کو آگے بڑھاؤں گا کہ صلہ رحمی سے رزق بھی نہیں بڑھتا، صرف رزق ہی نہیں بڑھتا، رزق بھی بڑھتا ہے، عمر بھی بڑھتی ہے اور محبت بھی بڑھتی ہے. کیا بات. تو اور صلہ رحمی کی سب سے چھوٹی شکل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے، اور صلہ رحمی کی سب سے بڑی شکل یہ ہے کہ آپ اس کو جہنم کی آگ سے بچائیں. اپنے رشتہ داروں کو جہاں کھلانا پلانا ہے وہاں ان کو جہنم کی آگ سے بچانا، مطلب نماز روزے ذکر ذکار پہ لگانا، یہ سب سے بڑی صلہ رحمی کی شکل ہے. کیا بات ہے. اچھا لاسٹ منٹ ہے وہ جو ایک ہماری کال آئی تھی جنہوں نے آپ سے علاج پوچھا تھا، پہلے وہ بتا دیجئے مسئلہ پھر اس کا جواب بتا دیجئے گا تاکہ باقیوں کی بھی مدد ہو. جی عبید بھائی آپ دیں گے. جی جی. ابھی جب بریک کے دوران ہمیں کال آئی تھی تو وہ پرسن بہت پریشان تھے، لائک جیسے ان کا ایسے فیل ہو تو بیمار بھی تھے کافی عرصے سے، اور ان کا ایسا تھا جیسے ان کے اوپر کچھ بندش وغیرہ اس طرح کا سلسلہ ہوا ہوا ہے ہمارے پاس کال پہ. جی جی اوکے. تو ان کے حوالے سے یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے ان کو جو ہے جیسے کہ شفیق صاحب نے بھی بتایا کہ ایک تو ہے کہ ان کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہوا ہے اور بہت زیادہ اثر ہوا ہوا ہے، جس کی وجہ سے خاص طور پر ان کے رزق میں بندش ہو گئی ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے تو ان کو ایسی دعائیں کرنی ہے جس میں استغفار کے الفاظ ہوں. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ غَفَّارٌ، جو استغفار کرتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں. تو ہر وہ دعا جس کے ذریعے سے استغفار ہو یا جس میں استغفار کے الفاظ ہوں وہ ان کے لیے کارآمد ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسپیسیفکلی جو ان کے اوپر کوئی اثر ہوا ہوا ہے اس کے لیے ان کو صبح شام جو ہے یہ دعا پڑھنی ہے ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، جس سے بیماری کا اگر کوئی اثر ہوتا ہے تو وہ بھی دور ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہر وہ چیز جو آپ کے لیے تکلیف کا باعث ہے، چاہے وہ جادوئی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جسمانی لحاظ سے تکلیف ہو رہی ہے، چاہے وہ روحانی لحاظ سے تکلیف ہو رہی ہے، چاہے وہ فائنینشلی تکلیف ہے کہ آپ کے فائنانس ختم ہو رہے ہیں، تو آپ ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ خاص دعا ہے. یہ جو صبح اور شام تقریباً جو ہے انہوں نے 10 مرتبہ جو ہے وہ پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو قل ہیں قل کا اہتمام کریں اور درود کا اہتمام کریں، تو اس سے انشاءاللہ العزیز جو ہے ان کے رزق کے اندر اضافہ بھی ہوگا اور ان کی بندش بھی ختم ہوگی. تھینک یو سو مچ. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ کو دوبارہ جوائن کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وتھ فضا. ویلکم بیک، یو واچنگ مارننگ وتھ فضا، اور ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں رزق کی کشادگی کے لیے جو وظائف ہیں وہ پوچھیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ اب مرد جب دوسری شادی کرتا ہے تو اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے؟ کیونکہ میرا سوال یہ ہے کہ جب عورت جو ہے جب اس کے مرد کے نکاح میں آتی ہے تو مرد کا جو رزق ہے وہ عورت کے نصیب سے آتا ہے، تو جب وہ دوسری شادی کرتا ہے یا پھر تیسری شادی کرتا ہے، جب چوتھی شادی کرتا ہے، تو کیا اس کے رزق میں اضافہ ہوتا جاتا ہے؟ جی جی بالکل. اس میں علماء نے ذکر کیا ہے کہ جو انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو تو جو شریعت کے حد میں رہتے ہوئے زیادہ نکاح کرنے سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اس کی دلیل تو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ کہ تم نکاح کرو اور اللہ ان يكونوا فقراء يغنيكم الله من فضله، اگر تم فقیر ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا. تو نکاح کرنا از ون آف دی ریزنز جس کی وجہ سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح حضرت فقیر سے شادی کون کرے گا، یہ پھر مسئلہ ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ کے پاس آئے اور آ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا. جیسے ہمارے یہاں عمومی طور پر لوگ شکایت کرتے ہیں بندش ہے، رزق میں کمی ہے، تو فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکاح کرنے کا حکم دیا کہ آپ نکاح کیجیے. پہلا کیجیے. اس کے بعد پھر اور بھی روایات ہے، دیگر روایات میں دوسرا نکاح تیسرے نکاح سے بھی رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے، اور یہ رزق میں اضافے کا باعث ہے جس کے ذریعے سے دیکھیں جیسے وہی ریزن ہے کہ پہلے آپ شادی ہوئی اور شادی کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچے دیے، بیوی دی، تو اس کی وجہ سے ان کا نصیب آپ کے ساتھ جڑا اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے رزق میں اضافہ دیا. اور عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے. اسی طرح جب دوسرا نکاح ہوتا ہے تو دوسرے نکاح کے بعد بھی ایک اور نصیب آپ کے ساتھ جڑ رہا ہے. تو اگر پہلا نصیب جڑ رہا ہے تو اس سے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، تو دوسرے نصیب سے بھی، اور پھر دوسرے بچے ہوں گے ان سے بھی رزق میں اضافہ ہوگا. اور بعض اوقات لوگ جو ہیں کچھ ایسے بچوں سے یعنی کہ ایسی خواتین سے شادی کرتے ہیں جن کے خاوند فوت ہو گئے ہیں یا طلاق یافتہ، تو ان کے پاس پہلے بچے ان کے پاس ہیں، تو ان بچوں کی کفالت کرنا اور یتیم، اگر وہ بچے یتیم ہیں تو ان کو اپنی کفالت میں لے کے آنا اور ان پر خرچ کرنا، تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. تو عمومی طور پر لوگ جب دوسری شادی کے لیے جا رہے ہوتے ہیں تو شاید وہ اس طرح کے رشتوں کو پریفر نہیں کرتے کہ ایسی خاتون جو بیوہ ہو چکی ہیں، جن کے پاس بچے ہیں، اپنے بچوں کو نہیں سنبھال سک رہی، تو آپ اس نیت
اس غرض سے بھی کریں کہ میں ان یتیموں کی کفالت بھی کروں گا یا اس کے بچوں کی اللہ کفالت تعالیٰ بھی اس کروں گا. نیتوں کا بھی ڈبل دے گا اور اس دوسرے نکاح کا بھی اس کو نکاح رزق کا میں دے گا تو اضافہ یہ بھی کرے رزق گا. میں اضافے کا ناظرین آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ آج یہاں پر ہم آپ کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اگر کوئی دوسرا نکاح کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے رزق میں اضافہ کروں گا جیسے پہلے نکاح سے, اور اگر تیسرا کوئی نکاح کرتا ہے تو اس سے مزید اور اضافہ ہوگا, اور چوتھا کوئی نکاح کرتا ہے مرد تو اس کے رزق میں پھر اسی طرح چوتھا جو ہے اضافہ ہو جائے گا. مگر نیت امپورٹنٹ ہے, نیت ڈیپینڈ کرتی ہے, نیت کو مت بھولیے گا. یہ ہمارا یہاں پہ یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیتوں کو ضرور دیکھیں. یہ مت دیکھیں کہ بس اگر یہ کہہ دیا گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ احکام دیا, یہ حکم دیا, یہ راستہ دکھایا تو اس میں ہم صرف شادیوں کی ڈھیر لگا دیں مگر ہماری جو نیت ہے وہ ٹھیک نہ ہو. ٹھیک ہے جی, آپ مردوں کا ہی رزق بڑھے گا یا عورتوں کا بھی رزق بڑھے گا؟ یہ بھی اچھا, یعنی مردوں کا ہی بڑھے گا یا یعنی کہ عورتوں وہ کا؟ عورتیں جو چاہتی ہیں کہ ان کے خاوندوں کے رزق میں اضافہ ہو, ہاں کچھ عورتیں بہت خرچہ برچہ کرتی ہیں ان کے, وہ کہتی ہیں میاں کے جو رزق میں اضافہ نہیں ہو رہا تو وہ بھی پھر کیا کریں, وہ بھی یہ کر سکتی ہے اپنے خاوند کی دوسری شادی کروا دیں. تو میری پیاری بہنوں جن کے کپڑوں کے خرچے پورے نہیں ہو رہے, جن کے زیور اور جن کے پارلر کے ایکسپینس پورے نہیں ہو رہے, تو آپ کے لیے بہترین ٹپ یہ ہے کہ آپ اپنے خاوند کی جو ہے وہ دوسری شادی ضرور کروائیں تاکہ آپ کے جتنے ایکسپینسو اخراجات ہیں, جا کے آپ کے جو آپ کے فیشن ہے, آپ کی کمیٹیز ہیں, آپ کی کٹی پارٹیز ہیں, یا پھر آپ کے جو میل جول کے لوگ ہیں, باہر کے کھانے کی دعوتیں ہیں, چٹخورا پنا ہے, آپ کی جولری زیورات, یہ سب کچھ جو کچھ آپ نے کرنا ہے وہ سارے شوق پورے ہوں گے. بشرط یہ ہے کہ آپ اپنے میاں کی دوسری شادی بھی کروائیں تاکہ رزق میں ان کے اضافہ ہو اور آپ یہ ساری سہولتیں آرام سے جو ہے نا میسر طریقے سے اس کو انجوائے کر سکیں. تو ملتے ہیں آپ کو ہم اپنے منڈے والے شو پہ اور اسی طرح کسی ٹاپک کے ساتھ. میرے معزز مہمانوں کا بہت بہت شکریہ. شادی زندہ باد.